کہ اگر ذکر چل گیا اور اس کے بعد کسی نے کہا کہ میں نشانیوں پر میرا ایمان نہیں ہے یا میں مانتا نہیں، تو اس خیال سے بھی ذکر بند ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر کسی کا ذکر نہ چلا اور اس نے ان نشانیوں کو تسلیم کر لیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنُذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ جو استعمال کیا ہے نقلب، یہ جو قلب ہے وہ بھی یہیں سے نکلا ہے۔ یہ جو لفظ قلب ہے اس کا جو معنی ہے اصل، نہ جانے کس زبان میں، جو اس کا اصل معنی ہے وہ ہے تبدیل ہونا، ٹو چینج، لغوی معنی یہ ہے۔ اور اس کا جو عملی معنی ہے وہ ہے گھومنا، جیسے وہ چرخہ گھومتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنُقَلِّبُ، تو ہم گھما دیں گے، اردو میں کہیں گے پھیر دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو۔ عربی زبان میں یہ جو فلیشی ہارٹ ہے، گوشت کا لوتھڑا، اس کو فؤاد کہتے ہیں۔ أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو، ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے۔ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی بصیرت کو، آنکھوں کی بینائی، ظاہری نہیں باطنی۔ اس کے بعد فرمایا کس طرح پھیریں گے، یعنی یہ معاملہ اللہ نے ایسا کیا ہے جیسے ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے، جیسے کو تیسا، وہی معاملہ یہاں فرمایا ہے۔ کما، ویسے ہی، لم یؤمنوا بہ اول مرتن، بالکل اسی طریقے سے جس طرح جب ہم نے اپنے نشانیوں کا انہیں بتایا تو پہلی دفعہ میں کیوں ایمان نہیں لائے، اول مرہ، پہلی بار، یہ نہیں کہ یہ بھائی بتایا کہ یہ مان لو، نہیں مانا۔ اس کے بعد جو ہے جب دھمکی وغیرہ دی عذاب کی تو پھر کہا ہاں جی ہم مانتے ہیں، اور بیکار ہو گیا وہ۔ جب ہم نے کہا کہ مانو تو اس وقت پہلی دفعہ میں ہی کیوں نہیں مانا۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، جس طرح تم ایمان نہیں لائے پہلی بار میں۔ وَنَذْرُهُمْ، اور ہم ان کو ڈھیل دے دیں گے، فی طغیانہم، جس خیالات کے، وسوسوں کے، کفر کے طوفان میں وہ گھرے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو چھوٹ دے دیں گے، مہلت دے دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ طغیانہم یعمہون، اندھوں کی طرح۔ اب یہ اللہ کی نشانیوں کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو نہ ماننے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ آپ کے دل پھیر دے گا، باطنی بصیرت چھین لے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھنے سے مجھے سرکار کی وہ بات یاد آ گئی، جب سرکار نے دین الہی کی جو کتاب مقدس ہے اس کو مکمل فرما لیا، اور پھر مکمل جب فرما لیا، گوہرشاہی.com کا افتتاح کر دیا بٹن دبا کے، تو یہ دین الہی کا کام جو ہوا ہے، اس سرکار کا اپارٹمنٹ تھا ایک میریلینڈ میں، وہاں سرکار رہائش پذیر تھے، اور اس علاقے کا نام ہے کالج پارک۔ تو جب یہ کام ختم کر لیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی اب ہم جو ہے وہ نیو جرسی جا رہے ہیں۔ امجد سرکار کے ساتھ چلا گیا تھا، اور میں اپارٹمنٹ میں اکیلا رہ گیا، بڑا رویا اس دن میں، بہت رویا، کیونکہ سرکار جب جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم سے کوئی روح قبض کر کے لے جا رہا ہے۔ جب سرکار کہیں جائیں تو یوں لٹرلی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے جسم سے روح نکال کے لے جا رہا ہے۔
بڑا غموں کا طوفان تھا۔ خیر سرکار تشریف لے گئے، اس کے پھر 1-2 دن بعد میں بھی سرکار کی خدمت میں وہاں حاضر ہو گیا۔ تو اس وقت سرکار نے مجھے یہ فرمایا کہ اب جو ہے بجائے ذکر قلب دینے پر توجہ کے ان نشانیوں کا پرچار کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر ذکر چل گیا اور اس کے بعد کسی نے کہا کہ میں نشانیوں پر میرا ایمان نہیں ہے یا میں مانتا نہیں، تو اس خیال سے بھی ذکر بند ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر کسی کا ذکر نہ چلا اور اس نے ان نشانیوں کو تسلیم کر لیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا۔ نشانیوں پر ایمان لے آیا، ان نشانیوں کو مان لیا اور بھلے ذکر نہ چلا ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا۔ ان نشانیوں کے صدقے سے اس کا ذکر بھی چل جائے گا۔ چاند پر جو صورت مبارکہ ہے سرکار گوھر شاہی، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ حجر اسود میں جو سرکار گوھر شاہی کی صورت مبارک ظاہر ہوئی ہے، نمایاں نظر آتی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے بڑا عرصہ لگا کے خوب محنت کر کے حجر اسود کے اوپر اتنی رنگ کی تہیں پھیر دی ہیں، اپنی دانست میں انہوں نے پکا کام کر لیا کہ ہم اس حق کو چھپا دیں گے۔ ایک طویل عرصے سے انہوں نے حجر اسود سے لوگوں کو دور رکھا ہوا تھا، تو اب جب انہوں نے اس پر رنگ پھیر دیا اچھا خاصا، کئی کوٹ چڑھائے اس پر، اچھا خاصا جب اس کے اوپر رنگ پھیر دیا، اور رنگ بھی ایسے پھیرا ہے کہ رنگ کیا پھر اس کے اوپر آگ کا اسپرے کیا تاکہ رنگ جو ہے وہ پتھر میں جذب ہو جائے۔ تو انہوں نے جو ہے اس پہ رنگ پھیر دیا اور کافی محنت کی انہوں نے اس پر، اور جب مکمل طور پر ان کو تسلی ہو گئی کہ جی اب تو اتنا رنگ اس کے اوپر ہم نے چڑھا دیا ہے کہ اب کوئی خطرہ نہیں کہ کسی کو وہ تصویر نظر آ جائے گی، تو اب انہوں نے حجر اسود کی نئی تصاویر ریلیز کی ہیں جو پاکستان میں ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہیں کہ جی دیکھو حجر اسود کی تصویریں آ گئی۔ اب یہ حجر اسود کی جو ہے وہ صورتحال ہو گئی ہے، یہ دیکھیے اب آپ۔ لیکن سرکار گوھر شاہی کا فرمان یہ ہے کہ تم رنگ پھیر دو اس پر، وہ جو تصویر ہے وہ پتھر کی سطح پر نہیں ہے، وہ پتھر کے اندر جذب ہے، جتنا اس کو چھپانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی زیادہ وہ نمایاں ہوتی جائے گی۔ سورہ انعام کی ہی آیت نمبر 39 ہے، فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، والذین جو لوگ کذبوا بآیاتنا۔ اب یہ کذب کیا ہے؟ مولوی کہتے ہیں کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ یا جھٹلانا، لیکن اس کی تشریح نہیں ہے۔ کذب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز نظر آ جائے لیکن آپ کہہ دیں کہ نہیں آ رہی نظر، یعنی آپ حقیقت سے واقف ہوں لیکن آپ انکار کر دیں نہیں میں نہیں جانتا، یہ ہو گیا کذب۔ جیسے چاند پر تصویر گوھر شاہی نمایاں ہے، آپ کو نظر آ جائے اور آپ کہیں مجھے نظر نہیں آئی تو آپ کاذب ہو جائیں گے۔ نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو بغض ہے سرکار گوھر شاہی سے، لہٰذا اس بغض کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہی، حالانکہ نظر آ رہی ہے لیکن اقرار نہیں کر رہے، یہ کذب ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمارا ریٹیلیشن کیا ہوتا ہے ان کے لیے، کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری جو نشانیاں ہیں اس کا اقرار نہیں کرتے، صم و بکم فی الظلمات، تو وہ جو ہے اندھے اور بہرے اور ظلمتوں میں مستغرق ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان نشانیوں کا انکار کرنے سے نقصان کیا ہوا کہ وہ جو اندر کی بصیرت ہے اور جو سماعت ہے وہ ظلمت سے بھر گئی، اور اب نہ اندر کی سننے کی صلاحیت آپ کے پاس رہی نہ دیکھنے کی صلاحیت رہی۔
اب یہ اندر کی دیکھنے کی اور سننے کی جو صلاحیت ہے کیا ہے، یہ ذکر ہو رہا ہے باطنی آنکھ کا اور باطنی کانوں کا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو مقدس راتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آج کی رات ہے، تو یہ جو مقدس راتیں ہوتی ہیں اس میں اللہ کی آوازیں آتی ہیں، جبریل کی منادی اعلانات ہوتے ہیں، جن کی باطنی آنکھیں روشن ہوتی ہیں ان کو نظارے نظر آتے ہیں، جن کے باطنی کان صحت یاب ہوتے ہیں ان کو جبریل کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یعنی بہرا بنا دے اور گونگا بنا دے تو پھر جتنے چاہے جبریل کی طرف سے اعلان ہو جائیں ان کو سنائی نہیں دیتے۔ تو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے کا جو یعنی اس کی جو سزا ہے فوری طور پر، جو یوم محشر میں ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے، اسی دنیا میں جو ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ بہرے اور گونگے باطنی طور پر ہو جائیں گے، پھر کچھ نظر نہیں آئے گا اندر۔ اور پھر فرمایا کہ من یشاء اللہ یضللہ، کہ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس طرح گمراہ کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہے صراط مستقیم پر گامزن کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں بڑی ضروری ہیں۔ ایک دفعہ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں یہ مارشل لاء کا درجہ رکھتی ہیں، کہ جب کسی ملک میں مارشل لاء فوج لگاتی ہے تو جو سویلین لاء ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کی نشانیاں آتی ہیں تو جو مذہب کا لاء ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ اور یہ نشانیاں جو ہے، ان نشانیوں کی خوبی یہ ہے کہ آدمی مذہب کے طرف سے جاتا ہے تو بڑی اس کے اندر مشکلات ہیں اور بڑی اس کے قاعدے ہیں، قوانین ہیں، بڑا مشکل ہے مذہب پر چلتے ہوئے کچھ حاصل کر لینا رب سے۔ لیکن جو یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کا یہ ہے کہ آپ کتنے ہی سست، کمزور اور گناہگار نہ ہوں، صرف ان نشانیوں کا تسلیم کرنا ہی آپ کے لیے باعث رحمت بن جائے گا، باعث رحمت بن جائے گا، باعث نجات بن جائے گا، بلکہ باعث فیض و برکات بن جائے گا۔ لہٰذا ان نشانیوں کو ماننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اور نہ بھولیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ان نشانیوں کو تسلیم کرے گا ہم اس کے لیے ولایت الصغریٰ رکھ رہے ہیں۔ قلب جاری ہو یا نہ ہو، چاند پر تصویر گوھر شاہی ہے، تجھے کہا جی دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی ہاں مجھے نظر آ رہا ہے، پھر آپ سرکار کی تصویر دکھائیں یہی نظر آ رہا ہے، ہاں جی یہی نظر آ رہا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 4 نکال لیں۔ وما تاتیہم من آیات من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ اللہ نے جتنی بھی نشانیاں بھیجی ہیں انسانوں کے پاس، جب بھی اللہ نے نشانی بھیجی ہے انسانوں نے اس سے غفلت اختیار کی، جب بھی بھیجی ہے، جب بھی اللہ نے نشانی بھیجی ہے الا کانوا عنہا معرضون، تو ہوا کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ اس سے معرضین اعتراض کرتے رہے ہیں، غفلت میں پڑے رہے ہیں، مانا نہیں ہے۔ آج بھی دیکھ لیں آپ، جس کو بھی کہتے ہیں چاند پر اللہ کی نشانی کا اظہار ہوا ہے، بھلے وہ کلین شیو گناہگار ڈسکو میں ناچنے والا ہو یا وہ مسند پر بیٹھا ہوا عالم دین ہو یا پھر وہ لمبی داڑھی پگڑ پہننے والا سلسلہ نقشبندیہ کا کوئی جعلی ڈبہ پیر وینکوور کینیڈا میں بیٹھا ہو، وہ اس نشانی کا مذاق اڑاتا ہے اور بھول جاتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چاند کا معجزہ دکھایا تھا۔ کافرین نے یہ کہا تھا حضور کو کہ بھئی چاند کے 2 ٹکڑے کر دو نا، ہم تم کو نبی مان لیں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ہلائی اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو پھر اس کو حق ماننے کے بجائے کیا کہا؟ یہ جادو ہے، دکھاؤ یا نہ دکھاؤ ایمان نہیں لاتے۔ تو آج توبہ کر لیتے ہیں اللہ سے کہ ہم غفلت اختیار نہیں کر رہے۔ اے مولا، تیری توفیق سے، تیری رحمت کے صدقے ہم تیری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تیری توفیق سے، تیری رحمت کے صدقے ہم تیری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آمین۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا۔ اب جب آپ کے پاس یا رسول اللہ مومنین آئیں، کہیں کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر ایمان لائیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ جب مومن آپ کے پاس آئیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یا رسول اللہ آپ کہنا تم پر سلامتی ہو، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكَ۔ اور اس کے بعد جو بات کہی ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ زور آور ہے۔ کہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ رحمہ۔ جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کو تسلیم کر لیا ہے، یا رسول اللہ آپ جب وہ آئیں تو کہنا تم پر سلامتی ہو، اور یہ بھی کہنا کہ تمہارے لیے اللہ نے فرض کر لیا ہے اپنی ذات پر رحمت کرنا۔ کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ وہ صرف تم پر رحمت کرے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ہائے ہائے، بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اچھا، اب یہ کہا کہ اگر کسی نے کوئی یعنی کسی بھی وجہ سے اس کے برعکس کام کیا کہ بھائی مجھے نہیں آ رہی نظر نشانی، لیکن بعد میں یعنی جہالت کی وجہ سے اس نے ایسا کہا، لیکن بعد میں ثم تاب من بعدہ، ثم بعد میں تاب توبہ اس نے کر لی اور واصلح اور اس کی اصلاح ہو گئی، فإنہ غفور رحیم، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے 2 نقاط بیان ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، عمومی طور پر تو امتی درود و سلام بھیجتا ہے نا، اور یہاں نشانیوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ جو میری نشانیوں کو تسلیم کر رہے ہیں نا، جب وہ آئیں تو ان کو کہنا تم پر سلام ہو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ جب وہ آئیں آپ کے پاس جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو کہنا کہ بھئی تم پر سلام ہو، اور یہ بھی کہنا کہ کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، اور اللہ نے تم لوگوں پر رحم کرنا، رحمت بھیجنا اپنی ذات پر فرض کر لیا ہے، اپنی ذات پر فرض کر لیا ہے کہ تم پر صرف رحمت بھیجے گا۔ اب تمہارے گناہ بھی اگر ہوتے رہے تو اللہ ٹالتا رہے گا، جانے دو، ایک کوئی گال ہے۔ تو یعنی اللہ کے ہاں نشانیوں کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ تو یہ جو اللہ کی بارگاہ سے نشانیاں آئی ہیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تو ان نشانیوں کو تسلیم کرنا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور رب کے قرب کا کتنا
یعنی ڈیلیکیٹ ایک راستہ ہے کہ جس میں ہاں کہو تو دوستی، نہ کہو تو کافر. یہی پل صراط ہے. تو چاند پر جو تصویر نظر آتی ہے سرکار گوھر شاہی کی، اور سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کو یہ کہنا کہ دیکھو نظر آتی ہے تو کہو نظر آتی ہے. یہ نہیں کہ بھئی ہم کوئی زبردستی کہیں کہ نہیں تو نے کہنا ہے ورنہ شوٹ کر دوں گا. نظر آتی ہے تو کہو نظر آتی ہے. اور اگر واقعی تمہیں نظر نہیں آتی تو سچ بولو کہ بھئی مجھے تو نظر نہیں آ رہی، ذرا مجھے بتاؤ کہاں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ سے جھوٹ بولنے کو کہہ رہے ہیں. نظر آتی ہے تو کہو نظر آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے. اور اگر نظر نہیں آ رہی تو زور زبردستی نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے نہ ہماری طرف سے، کہ بھائی نظر نہیں آ رہی بس تجھے کہنا ہے، منڈی ہلانی ہے، ہاں جی حق ہے حق ہے حق ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. نظر آ رہی ہے تو کہو نظر آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہی لیکن سچ بولو. ٹھیک ہے، سچ کیا ہے کہ نظر نہیں آ رہی تو کہو یار I'm sorry لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی. سچ بولو. اور اگر نظر آ رہی ہے تو پھر بھی سچ بولو. یہ نہیں کہ نظر تو آ رہی ہے لیکن اب میری جو ہے وہ کچی ہو جائے گی، بینڈ بجا دیں گے لوگ میرا کہ یہ تو اتنی مخالفت کرتا تھا اب یہ کہہ رہا ہے کہ نظر آ رہی ہے. پھر یہ نہیں ڈرنا. جو حق ہے، جو نظر آیا ہے حق، اس کو بیان کرنا. قرآن مجید میں آیا کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ، خاص طور پر اس وقت جب تم حق جانتے ہو تو حق چھپا نہیں سکتے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. خاص طور پر اس وقت حق کو نہ چھپاؤ جب تم جانتے ہو. اب ذرا چاند کی تصویر لگا دیں، آپ دیکھ کر کے کہہ دیں نظر آ رہی ہے تو کہہ دیں ہاں جی نظر آ رہی ہے. نظر نہیں آ رہی تو کہہ دیں نظر نہیں آ رہی. اب یقین کریں یہ گفتگو، یہ اقرار وہ ہے جس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جنہوں نے لگائی ہے اور جن کی لگی ہے. جنہوں نے لگائی ہے اور جن کی لگی ہے تصویر. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے. یہ ہے وہ عمل. یوم محشر میں جب پوچھے ہاں جی آپ کا اعمال نامہ کہاں ہے، میں نے یہ تصویر نظر آ رہی ہے مجھے، یہی اعمال نامہ. یہ تصویر نظر آ رہی ہے، یہی اعمال نامہ. اچھا کتنا آسان لگ رہا ہے نا، لیکن یہ آسان اور مشکل نہیں ہے، یہ ہے اور نہیں ہے. نظر انہی کو آتی ہے جن کو رب چاہتا ہے، اور جن کو رب نہیں چاہتا نا وہ ان کو نظر بھی آئے گی تو کہے گی نہیں میں نہیں مانتا، ہو سکتا ہے کوئی جادو ہو، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ کو تو تم نے یہی منہ دکھانا ہے، کرائے کا لے کے تھوڑی لگائے گا. Amra TV, the place to connect with God.